مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا ہوگا. اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے، پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فراز. یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، پڑخ چڑ جائیں، آگ لگ جائے، اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بندہ. یار تم گزرے تھے، کہا میں تیزی میں تھا، تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا. لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں، لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے. اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بہت سریع ہوگا لیکن نبوت سے سریع نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے. یہ چوتھا مرحلہ تھا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا. اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے تھے، اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے. پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ سریع رفتار تھا. رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں اعلی حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے. اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے. اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ. اللہ اکبر. اور حضور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے. کیوں؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. عبد تھے نا، معبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. آواز آئی محبوب آگے بڑھیے. حضور نے ایک قدم اٹھایا. اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا ایک قدم میں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے طے کیے، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا. ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے. اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی. پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا. اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے. اللہ اکبر. اور پھر آواز آتی گئی بڑے محمد کریم ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے. پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولابے. اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے. کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سریع ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا. سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے. جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا.
अबर अकल नू इत्थे दखल किए जाने जान वाला या ले जान वाला। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। अच्छा, सैर करवाई क्यों? तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियां अपने अब्दे खास को, अब्दे मुनीब को, अब्दे मुख्तार को, अब्दे मुकर्रम को दिखाना चाहता हूँ। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को इतनी निशानियां दिखाईं जिनका ताल्लुक देखने से भी था, जिनका ताल्लुक विजदान से भी था, महसूसात से भी था, सुनने से भी था। कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की खुशबू सूंघते हैं, नज़ारों की वादी देखते हैं, और कभी दोज़ख के अंदर अजाबों में मुब्तला लोगों को देखते हैं। और फिर अपनी उम्मत को बयान भी फरमाया ताकि वो उन आमाले बद से बच जाएं जो जहन्नम में ले जाने का सबब और ज़रिया है। आज की शब ख़ास में मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो हमें ख़बरें दी हैं उनको देखें, और कोई ऐसी कोताही कहीं हमारे आमाल में तो नहीं है, अगर है तो उसको अपने से दूर करके एक नई ज़िंदगी का आज से आगाज़ करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं, और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से बोझल रहते थे, नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी, अजान की आवाज़ सुनते और फिर दोबारा सरहाने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती। तो इनके सर नमाज की वजह से बोझल होते थे, और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। इस पूरे इज्तिमा में जो इस ग्राउंड के किनारों तक है और बाहर गली में भी इस लाउड स्पीकर के ज़रिए से, बाज़ार में भी, सड़क पर भी आवाज़ें पहुंच रही होंगी। तो आप सब और मैं गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कहीं नमाज से कोताही तो नहीं है। और ये भी सुन लीजिए कि ये मेराज का तोहफ़ा ख़ास है जो हुजूर लेकर आए हैं। इसीलिए अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन कहा गया कि नमाज अहले ईमान के लिए मेराज है। हुजूर का मेराज तो ये कि दीदार इलाही किया और वहां तक पहुंचे जहां किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस उम्मत के लिए मेराज ये है कि जब वो पेशानी सजदे में रख के सुभान रब्बी अल आला कहती है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हम जब सजदे में होते हैं तो कितनी रहमतें बरसती हैं, तो वो सजदे से सर ही ना उठाएं, इतनी रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए इस उम्मत का मेराज ये है कि ये 5 गाना नमाज शियारे ज़िंदगी बना ले, कभी भी नमाज कज़ा ना होने दे, अपनी ज़िंदगी में नमाजों को इस तरह शामिल करे कि नमाज का वक्त आए तो बेचैनी हो कि नमाज की अदायगी हो, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने लग जाएं। हुजूर नमाज को आंखों की ठंडक करार दें। बिलाल हबशी को जब अजान के लिए कहते तो ये फरमाते, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो नमाज से हुजूर के कल्ब को, हुजूर के सीने को राहत पहुंचती थी। मैं और आप जितने लोग यहाँ आए हैं और जिस हुजूम के साथ, जिस शौक के साथ, जिस वलवले के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आए हैं, यकीनन आप और मैं हुजूर को राज़ी करने आए हैं, अपने रब को राज़ी करने आए हैं, आकाए दो आलम की रिज़ा के हुसूल के लिए हम आए हैं। तो हुजूर की रिज़ा के तालिब बन के आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि हुजूर हमसे राज़ी हो जाएं, तो अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज अज़म करके जाए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चूँकि हुजूर ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है, ये हुजूर के लिए राहत का सबब था। तो 5 गाना नमाज शियारे ज़िंदगी रखें। कुरान मजीद का उसलूब मुलाहजा कीजिए, वन नज्म इज़ा हवा
اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے، معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا، معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ حضور تو وہاں تک گئے، جنتیں بھی پیچھے رہ گئی، سدرہ بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے آقا و مولا، تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، وما ینطق عن الہوی، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی حضور جنبش لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات غنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ علمہ شدید القوا، سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرتن، جو سخت طاقتور تھا، فاستوی، پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پہ تھا، ثم دنا، پھر وہ جلوہ نیڑے ہو گیا، قریب ہو گیا، اللہ اکبر، فتدلی، پھر اور قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، جس طرح 2 کمانیں آپس میں ملتی، تو اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہیں اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی، کتنی قربت ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، او ادنا، قرب اس سے بھی زیادہ ہوا۔ تم تو اتنا ہی سمجھ سکتے ہو نا، کس طرح 2 کمانیں آپس میں جڑتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب 2 سردار موافقت کرتے تھے، جب ملاقات کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے، آپس میں ان کے اتحاد کا، ان کی محبت کا اعلان یوں کیا جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور اپنی اپنی کمان جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، ہمارا دوست دشمن سانجا ہوگا، کمانیں ہماری 2 ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر آج کے بعد ایک ہوگا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا۔ خبردار کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا، مت سمجھنا کہ یہ قبیلہ اور ہے اور یہ قبیلہ اور ہے، اگرچہ الگ الگ قبیلے ہیں لیکن ہماری موافقت، ہماری موانست، ہماری محبت، ہماری وحدت، ہماری یگانگت، ہمارا پیار، ہماری صلح، ہم ایسے حلیف بن گئے ہیں، کمانیں 2 ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہوگا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کی قربت کتنی ہوئی اہل عرب، تم اپنے رواج سے سمجھ لو، جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی ہیں، ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی، الوہیت کی کمان اور رسالت کی کمان، الوہیت کی کمان اور عبدیت کی کمان۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 الگ الگ کمانیں ایک نہیں ہوئی، یہ فاصلہ نہیں مٹا، عبد اور معبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا، کمانیں 2 ہیں، لیکن کہا سن لو ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں، اس لیے کہ کمانیں 2 ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو مشرک ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے، کہنا نہیں چاہیے، ہے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔